بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ قدر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک سورہ قدر کی 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور سورہ قدر جو ہے یہ مکہ المعظمہ کے اندر داخل ہوئی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو صورتیں ہجرت رسول سے پہلے نازل ہوئی وہ تمام صورتیں مکی صورت کہلائیں گی، اور جو صورتیں ہجرت رسول کے بعد نازل ہوئیں وہ تمام صورتیں مدنی کہلائیں گی۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اصحاب کرام نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا۔ مختلف صحابہ کرام نے ذکر اس طرح کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے جو نبی اور ان کی قومیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی، وہ عبادت بھی، ریاضت بھی، روزے بھی، تمام چیزیں کھل کر وہ کرتے تھے، لیکن ہماری جو عمریں ہیں یہ بالکل مختصر ہیں، کہ ہماری عمر کا جو کچھ حصہ ہے کچھ تو سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ جاگنے میں گزر جاتا ہے، کچھ پینے میں گزر جاتا ہے، کچھ کھانے میں گزر جاتا ہے، کچھ گھر کے معاملات میں گزر جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے تو عبادت کا وقت ہی بہت کم ہے، تو حضور کس طرح ہم اپنے خدا کو منائیں؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک شمعون نامی ولی اللہ گزرے، ان کا بھی ذکر ہوا کہ وہ اپنے وقت کے اہل اللہ تھے، کہ دن میں روزے رکھتے، رات کو قیام کرتے اور پھر تلوار سے جہاد کرتے کفار کے ساتھ۔ 1000 سال ان کی عمر ہوئی، لیکن ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ان کا غفلت میں نہیں گزرا۔ ہر وقت، ہر گھڑی وہ اللہ کے ذکر اور فکر میں رہتے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شمعون نامی اہل اللہ کا ذکر کیا تو تمام صحابہ کرام بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام بھی رنجیدہ ہوئے کہ واقعی میری امت کی عمریں کم ہیں، واقعی میری امت کو بہت کم وقت ملا ہے، واقعی میری امت عبادت کم کرے گی، کس طرح اپنے مالک اور خالق کو یہ میری امت راضی کرے گی؟ حضور علیہ السلام جب رنجیدہ ہوئے تو خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور محبوب کو خوشخبری دے کر آؤ۔ تو جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، 4 کتابوں کا حافظ ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے، اور 600 پروں کا وہ مالک ہے حضرت جبریل امین، اور ایک پر کی حد یہ ہے کہ آپ ایک پر کھولنا چاہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی حد بندی ہوگی۔
تو حضرت جبریل امین جب بھی دربار مصطفیٰ میں آئے اس عاجز اور اس مسکینی حالت میں آئے غلامان انداز میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ کہ تیرے رب نے بشارت دی ہے. اور محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل کیا بشارت ہے؟ تو جبریل نے قلب مصطفیٰ پر یہ سورہ قدر نازل کی. سورہ قدر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بھی افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں روح الامین نازل ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ اور ہر ایک کو سلامتی کے ساتھ دعا دیتے ہیں. یہ حتی مطلع الفجر، یعنی مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک جو ہے فرشتے ساری رات مخلوق خدا کے اوپر، مخلوق خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور حضرت امام باقر علیہ السلام، امام باقر کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے. اور امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے شہزادے. اور حضرت امام باقر کے شہزادے کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام باقر، آپ اس لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں تو بتائیں. تو حضرت امام باقر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ لوگوں، لیلۃ القدر کی رات سب سے پہلے غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر اللہ کی عبادت کی طرف چلے جاؤ. اور جب تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے، آسمان کے نوری فرشتے تمہارا دیدار بھی کریں گے، تمہارا طواف بھی کریں گے. کتنی خوش بخت وہ انسان ہیں جو اس لیلۃ القدر میں عبادت کر رہے ہیں. فرشتے ان کا دیدار کر رہے ہیں اور فرشتے ان کا طواف کر رہے ہیں. یہ حضرت امام باقر کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ اس رات میں جاگنے والا، اس رات کو عبادت کرنے والا، فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں اور اس بندے کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ اس رات کو یہ اہمیت کیوں ملی؟ راتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میرا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جس طرح تمام مہینوں کی سرداری رمضان المبارک کو عطا کی، اسی طرح تمام راتوں کی سرداری شب قدر کو عطا فرمائی. جس طرح آسمانی 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں کی سرداری قرآن مجید کو عطا فرمائی. اسی طرح 4 فرشتے ہیں، ان 4 فرشتوں کی سرداری جبریل امین کو عطا فرمائی. اور اسی طرح حضور کے 4 خلفاء ہیں، 4 خلفاء میں تمام خلفاء کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. اور شہر تو بہت ہیں، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کائنات کے اندر شہر ہیں، یا مکۃ المعظمہ ہے یا مدینۃ الرسول ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات کو یہ برکت اور اس رات کو یہ اہمیت کیوں ملی؟ آؤ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا. گویا کہ اس رات کو اور اس مہینے کو جو برکت ملی، یہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ملی. اور قرآن مجید تمام کتابوں میں سردار کتاب ہے. اب آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں ایک کپڑا ہے، آپ نے اسے اٹھایا اور اسے صاف کیا، جھاڑا اور اپنی جیب میں رکھ لیا یا اپنے کندھے پہ رکھ لیا.
اسے اتنا پیار ہو، اس کا اتنا ادب نہیں کیا آپ نے. آپ مسجد میں چلے جانے، اور مسجد میں جانے کے بعد مسجد کا غلاف نیچے پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو جھاڑا اور اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو ماتھے سے لگایا، اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کو اس کے اندر محفوظ کر دیا. اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی بازار والا بھی کپڑا تھا اور یہ بھی کپڑا ہے، بازار والے کپڑے کو نہ آپ نے چوما ہے، نہ اس کو آنکھوں سے لگایا ہے، نہ متھے سے لگایا ہے، نہ اس کا اتنا احترام کیا ہے، لیکن یہ غلاف والا جو کپڑا ہے یہ بوسیدہ ہے، پرانا ہے، خستہ اس کی حالت ہے، اور آپ اس کو چوم بھی رہے، اس کو آنکھوں سے بھی لگا رہے، اس کو ماتھے سے بھی لگا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فوراً آپ کا عشق مچل کر یہ جواب دے گا کہ بھائی بات تمہاری ٹھیک ہے، بازار والا کپڑا ظاہری طور پہ اس کی کوالٹی اعلیٰ ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اور مسجد والا جو کپڑا ہے اس کی کوالٹی اعلیٰ نہیں ہے، نہ اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بازار والا کپڑا ہے اس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جو مسجد والا کپڑا ہے اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ. اور اللہ کے قرآن نے مجھے مجبور کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم خود بھی اونچا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی اس کو بھی اونچا کر دیا. اب آپ قرآن پاک کی دلیل میں آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں. گویا کہ اس غلاف کا ادب اور اس غلاف کی شان اگر بڑی ہے تو قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے بڑی ہے. اگر آپ نے قرآن پاک کے اس غلاف کو چوما ہے تو قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے چوما. اب دوسرا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. لکڑیں دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایک رحل ہم بناتے ہیں لکڑوں کی، اور اس کے اوپر قرآن پاک کو ہم رکھ کر تلاوت کرتے ہیں، آپ باقی لکڑوں کا اتنا احترام نہیں کریں گے، لیکن وہ لکڑ جس کے اوپر قرآن پاک رکھا، جو رحل کی جگہ استعمال ہوا، اس لکڑ کا آپ احترام کریں گے. گویا کہ لکڑیاں بہت اعلیٰ قیمتی ہے، لیکن کسی کا اتنا ادب نہیں کریں گے جتنا ادب اس لکڑی کا کریں گے جس کو اوپر قرآن پاک رکھ کر آپ تلاوت کر رہے ہیں. اب آپ تیسرا سوال میرا لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بازار کے اندر آپ بڑے بڑے کپڑے دیکھیں گے، بڑے بڑے کاغذ دیکھیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی، ان کی کوالٹیاں بھی اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت وہ کاغذ ہوں گے، لیکن آپ کسی کاغذ کو نہیں چومیں گے، نہ اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، نہ ماتھے سے لگائیں گے، لیکن وہ کاغذ جس کے اوپر اللہ کا قرآن تحریر ہے، آپ اس کاغذ کو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، متھے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر اللہ کا قرآن تحریر ہے. گویا کہ نسبت بڑی چیز ہے. کپڑے کو نسبت ملی قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے، لکڑی کو نسبت ملی ریحل والی کو قرآن پاک کی نسبت سے، اور کاغذ کو نسبت ملی قرآن پاک کی نسبت سے. اب چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک حافظ جس کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی ماں اور اس کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی پوری دنیا کو منور کرے گی. نبی رسول پیغمبر یہ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اتنے خوبصورت تاج دیے گئے ہیں؟ تو رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. تو بھائی جو دنیا میں حافظ قرآن ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی اس کائنات کے اندر آئے اور ان کی امتیں آئی، لیکن جو انعام اللہ کریم نے میری امت کو دیا وہ کسی نبی اور کسی امت کو نہیں دیا. حضور سے پوچھا کہ آقا وہ کون سا انعام تھا؟ فرمایا کہ میری امت کو خاص لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات عطا فرمائی گئی. یہ شب قدر کی رات کسی نبی کو نہیں ملی تھی، نہ کسی امتی کو ملی تھی. اگر یہ شب قدر کی رات ملی ہے تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے بخاری شریف کے اندر کہ جو شخص
ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح آج ہی وہ کعبے سے ہو کر آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات میں کائنات کی ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر نے پوچھا کہ حضور کوئی دعا تو بتائیں، تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے اور تیری ذات غفور رحیم ہے۔ اور یہ قرآن پاک والی رات جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات اس لیے بنی کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا مارد وجود بھی لیلۃ القدر کی رات ہی آیا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور چوتھا یہ بھی ہے یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی عزت اور ذلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں امیری اور غریبی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آؤ ہم اپنے رب کے حضور میں جھکیں اور اس رات کو جھک کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اللہ سے ہم یہ التجا اور سوال کریں۔ حضرت مولا کائنات نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس رات کو لیلۃ القدر والی رات کو سورۃ القدر یعنی 21 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا تو حضرت مولا کائنات فرماتے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا رزق نہیں ختم ہوگا۔ تو اس رات میں ہم نے عبادت جو کرنی ہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہے، حضور پر درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور آؤ ہم نوافل کی طرف پڑھتے چلتے ہیں کہ نوافل ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں آخر میں نوافل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کو ایک تو صلاۃ التسبیح جو ہے وہ آپ باقاعدگی سے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں، لیکن صلاۃ التسبیح آپ ضرور پڑھیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو آپ کو بڑی ایک اہم عبادت میں بتانے لگا ہوں اس رات کی، کہ 10 رکعت نماز نوافل آپ نے پڑھنے اور 2 نفلوں کی آپ نے نیت باندھنی ہے۔ ایک رکعت میں 100 بار قل ہو اللہ پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد، پھر دوسری رکعت میں 100 بار قل ہو اللہ کی سورت پڑھنی ہے۔ گویا کہ 10 نفلوں میں آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ 10 نفلوں میں اس رات کو آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنا ہے۔ اور میں نے ایک عظیم بزرگ مخدوم سید چند پیر قادری صاحب سے سنا کہ جو شخص اس رات میں 1000 مرتبہ درود پاک یا اپنا سورہ اخلاص شریف پڑھے اور 10 رکعت نماز نوافل پڑھے، مرنے سے پہلے وہ اللہ کریم کا دیدار کر لے گا، کیونکہ یہ وہ رات ہے۔ اس رات میں اور بھی بہت سارے مقام ہیں۔ اسی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی رات کو بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اسی رات کو فرشتوں کی بھی پیدائش ہوئی۔ تمام فرشتوں کو جو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات ہی پیدا کیا تھا، اور اسی رات ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب کرنی تھی، آپ کے عذاب کا سامان جو اکٹھا کرنا تھا وہ لیلۃ القدر والی رات ہی اکٹھا کیا تھا۔ اور یہی وہ رات ہے جس رات میں جنت کو سجایا گیا تھا اور جنت میں خوبصورت درخت بھی لگائے گئے تھے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے، اور شب قدر میں ہمیں جاگ کر اپنے خالق اور مالک کی بندگی کر کے اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری قول ہے مولا کائنات کا۔ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات میں تم اس کا دروازہ بجاتے رہنا، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا دروازہ بجانا۔ کسی وقت بھی دروازہ کھل سکتا ہے، اور جب وہ دروازہ کھلے گا تو آپ کو اپنی تجلیوں میں گھیر لے گا، اور اپنی تجلیوں کی برکات سے آپ کو سر سے لے کے پیروں تک آپ کا جسم جو ہے
وہ نور علی نور کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔